आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। तंजीम नौ कमेटी सक्तोड़िया इन दिनों काफ़ी फाल दिखाई दे रही है और अपने दीनी कामों की वजह कर तारीख मुरतब कर रही है। उनके ज़ेर एहतमाम सक्तोड़िया में एक अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें शहर के उलमा कराम ने तशरीफ़ लाकर अपनी बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू से सामाईन को नवाजा। आइए तफसील रिपोर्ट के लिए आपको इस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलता हूँ। हम सफा से मरुआ तक और हम सफा से मरुआ तक दौड़ना नहीं भूले और हम सफा से पहचान के बाद तो बहुत सारे लोग मोहब्बत का और शफ़क़त का मामला करते हैं, लेकिन पहली मुलाकात से खुर्शीद भाई हमेशा मोहब्बत और शफ़क़त के साथ रहे और उन्होंने हमेशा बैठे हुए इन्हीं बच्चों में कोई हाफ़िज़े कुरान पैदा कर। माशाअल्लाह बहुत कीमती गुफ्तगू अभी आपके सामने हज़रत मुफ्ती साहब कर रहे थे और कुरान पाक से दलील देकर आपको समझा रहे थे। मैं उसी पर रोशनी चंद डाल करके जो है इंशाअल्लाह दुआ करा दूंगा कि तू ऐसी आन पैदा कर, तू ऐसी शान पैदा कर, तू ऐसी आन पैदा कर, तू ऐसी शान पैदा कर। इन्हीं बच्चों में कोई हाफ़िज़े और आन पैदा कर। दिल तक आवाज जाए तो जरूर सुभान अल्लाह कहेंगे। हर एक साथी से जुड़ने की कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह। तकरीर आप लोग सुन चुके हैं, मैं हाशिए के तौर पर आपके सामने आया हूँ और बहुत दूर से बहुत मुश्किल से मैं आ पा रहा हूँ आपके सामने। यहाँ आपकी दुआओं का समय है, मैं सबसे जुड़ने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। कि तू ऐसी आन पैदा कर, तू ऐसी शान पैदा कर। मुफ्ती साहब इसे सुनेंगे कि यूं ही उलझा रहेगा कब तलक दुनिया के चक्कर में, यूं ही उलझा रहेगा कब तलक दुनिया के चक्कर में, यूं ही उलझा रहेगा कब तलक दुनिया के चक्कर में, यूं ही उलझा रहेगा कब तलक दुनिया के चक्कर में। तो सबसे पहले
ماشاءاللہ بہت قیمتی گفتگو آپ لوگ سن رہے تھے، اور یہ جو پوسٹر لگا ہوا ہے یہ ہمارے جو ہے بہت ہی مشفق اور ہمارے ہر دل عزیز جو ہر وقت جو ہے ان کو یاد کرتے رہے۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ قرآن پاک کے متعلق کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے، کسی مسلمان کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر، اس پاک پوتر قرآن کے اندر پورے انسانیت کی ہدایت کے لیے اس قرآن پاک کو بھیجا، اور اس قرآن پاک میں چیلنج کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس قرآن پاک کو ہم نے جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی شبہ ہوتا ہے، اگر تمہیں شبہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ چیلنج فرماتا ہے اپنے قرآن پاک کے اندر کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تمہیں شک و شبہ ہے اس قرآن پاک کے بارے میں جو ہم نے اپنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے، تو اس جیسی ایک صورت تم پیش کر دو، اس کے مثل ادا کر کے پیش کر دو۔ اگر تم اپنے آپ کو فصحا بلغا خطبہ شعرا کہتے ہو تو تم بلاؤ اپنے باپ کو، بلاؤ اپنے پروجوں کو، بلاؤ اپنے اجداد کو، اور اس جیسی مثال پیش کر دو۔ قسم رب کعبہ کی پوری دنیا کو چیلنج ہے، اور قیامت تک کی یہ کتاب چیلنج کر کے ہر وقت یہ کہہ رہی ہے کہ پاک کی مقدس جیسی کتاب کے مطابق ایک مثل سورہ ہی پیش کرتے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم اسے پیش جو ہے نہیں کر سکتے اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے ہونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور لن لگا کر کے تاکید کے ساتھ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرگز تم نہیں کر سکتے۔ میرا محترم، تو یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے، تمام جو ہے اس پرتھوی پر جتنے بھی انسان بستے ہیں اس تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ ولید بن مغیرہ جو عرب کا ایک شاعر ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، میرا محترم ایک مشورہ کیا قرآن پاک کے بارے میں کہ قرآن پاک کو کیسے مٹا دیا جائے۔ قرآن پاک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے، ان کے حرف کو مٹا دیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ میرا محترم میں پورے کھل کر کے بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں کفار مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن پاک کو مٹا دیا جائے اور اس کے ماننے والوں کو مٹا دیا جائے، ان کو جو مانتے ہیں، ان کو جو پڑھتے ہیں، ان کو مٹا دیا جائے۔ ایک مشورہ ہوتا ہے، اس کا صدر ولید بن مغیرہ کو بنایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس میٹنگ کے صدر ہیں، آپ اس مجلس کے صدر ہیں، ہم آپ سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جو قرآن پاک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے، ان کو کیسے مٹایا جائے؟ آپ جواب سنیے گا۔ میرا محترم ولید بن مغیرہ سب کی باتوں کو سن کر کے آخر میں کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو عرب کے اندر میں سب سے بوڑھا انسان ہوں اور سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان ہوں، میرے برابر کا کوئی شاعر نہیں ہے، میرے برابر کا کوئی پڑھا لکھا انسان ابھی عرب کے اندر نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ میں شاعر ہونے کے باوجود اور اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود میں تمام انسانوں کو اور اس مجلس میں جتنے انسان بیٹھے ہیں میں کھڑا ہو کر کے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ہے کوئی مائی کا لال جو قرآن پاک کا مثل پیش کر دے؟ ہو نہیں سکتا۔ میرا محترم وہ قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا